السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ہم نے سابقہ درس میں سورۃ الحاقہ مکمل کی تھی. اس کے بعد ہم آج سورۃ القلم اس کا آغاز کرتے ہیں. سورۃ القلم جو ہے یہ بھی مکی صورتوں میں سے ہے، اور جس میں اس کا نام قلم بھی ہے اور اس کا نام سورۃ النون بھی ہے، کیونکہ پہلا حرف اس کا نون ہے اور دوسرا لفظ اس کا قلم ہے. اس لحاظ سے اس کا قلم بھی اور نون بھی اس کا نام ہے. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو اس صورت کا شروع کیا قسم کھا کر اس بات کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جو بہتان الزام لگائے جاتے ہیں کس قدر جھوٹے اور غلط ہیں، اور پھر آپ کی صداقت کا بیان کیا اور یہ کہ آپ کس عظیم اخلاق کے مالک ہیں، اور آپ کے مخالفین جو ہیں ان کا بیان کیا کہ وہ کس قدر گرے ہوئے کمینے اور غلط لوگ ہیں. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ایک واقعہ ذکر کیا ہے باغ والوں کا، جس کو ہم ذکر کریں گے، بیان کریں گے، کہ جس میں اصل جو بیان کرنے کا مقصد جو ہے عرب کے اور خصوصاً مکہ کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ان پر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے لحاظ سے، آپ کی بعثت کے لحاظ سے جو نعمت ہے اس کی یاد دہانی کروانا ہے کہ اللہ کے نعمتوں کی جب ناشکری کی جاتی ہے تو کس طرح سے انسان پھر اس کی دنیا آخرت دونوں برباد ہوتی ہے. اسی طرح اس صورت میں اللہ نے اس چیز کا بیان کیا ہے کہ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ دنیا ایسے ہی اندھیر نگری ہے، جو بھی کچھ کر رہا ہے بس ایسے چل رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں، اچھا برا جو بھی کر لو، کسی چیز میں کوئی فرق نہیں. تو اللہ نے اس چیز کا بیان کیا کہ اللہ کے مطیع فرمانبردار بندے اور مجرم گناہ گار دونوں نہ دنیا میں برابر ہیں اور نہ آخرت میں برابر ہیں. اور پھر اس کے بعد اس صورت میں اللہ نے بیان کیا کہ کس طرح سے قیامت کے دن کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا میں منافقت اختیار کیے ہوئے تھے، اللہ کے دین پر خالص سچے ہو کر نہ چلتے تھے، ان کے قیامت کے دن کیا حال ہوگا. اور پھر سورت کا اینڈ ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر و استقامت کا، آپ کی اس کی تلقین کرتے ہوئے، اور یہی ہر مسلمان کو جو کرنا چاہیے. تو یہ ہے سورۃ القلم کے موضوعات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نون والقلم وما یسطرون. نون کیا ہے؟ حرف نون ہے. جس طرح کہ ہم سورتوں کے شروع میں حروف پڑھتے ہیں، الف لام میم، یاسین، طٰہٰ، قاف، کاف ہا یا عین صاد، اس طرح کے مختلف حروف جو ہیں سورتوں کے شروع میں آتے ہیں اور جن کو حروف مقطعات کہتے ہیں. اور ہمارے یہاں کے درس میں یہ پہلی بار حرف آ رہا ہے جو سورت کے شروع میں ہے، تو ضروری ہے کہ اس بارے میں بات چیت ہو جائے کہ صورتوں کے شروع میں یہ حروف جو ہیں جن کو حروف مقطعات کہتے ہیں، ان کا معنی کیا ہے اور ان کا مقصد کیا ہے. یعنی جو بقرہ کے شروع میں آپ کیا پڑھتے ہو، الف لام میم. اسی طرح مختلف صورتوں کے شروع میں اس طرح کے حروف آتے ہیں. تو ان حرفوں کا معنی ہے، الف کا معنی ہو تو الف لام میم، تینوں حرفوں کے معنی ہیں الگ الگ. اگرچہ ہمارے لوگوں نے اپنی طرف سے ہی تکے چلاتے ہوئے ان حرفوں کے معنی گھڑنے کی کوشش کی ہے، جو سراسر جرم ہے. قرآن کریم میں اپنی طرف سے کوئی بات کہنا بہت بڑا گناہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح حدیث فرماتے ہیں جو قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے، اپنے خیال سے کرتا ہے بغیر دلیل کے،
اگر سے اس کی تفسیر صحیح بھی ہوگی تب بھی وہ مجرم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اپنے خیال سے کرنے کا معنی کہ اللہ کے کلام کو اپنے طریقے سے اپنے ذہن کے مطابق اس کو بیان کرنا، اور یہ غلط ہے، کچھ شک نہیں۔ اس لیے انسان کا فرض بنتا ہے کہ قرآن کریم کو بیان کرتے ہوئے، اس کی تفسیر کرتے ہوئے قرآن کریم کو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو، صحابہ تابعین کے، ان کو دیکھے کہ انہوں نے اس کی تفسیر کیا کی تھی۔ تو اپنی طرف سے کوئی تفسیریں کرنا سخت جرم ہے، جس طرح کہ آج کے ہمارے اکثر یوٹیوبر یہ بیٹھے ہوتے ہیں کہ 2 لفظ قرآن کے حدیث کے پڑھ لیے اور مفسر قرآن بن کے بیٹھ گئے۔ یہ سراسر غلط ہے۔ وہ بھی مجرم ہے اور ان کو جو ہے سپورٹ کرنے والے اور ان کو سننے والے بھی مجرم ہیں۔ پتہ ہے کہ جب یہ عالم نہیں ہے، جاہل ہے، اس طرح کے جاہلوں کو ان کو سپورٹ کرنا، ان کی چیزوں کو آگے شیئر کرنا، اس طرح کی چیزیں کرنا بھی بہت گناہ ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ علم سیکھے اور اہل علم سے رابطہ رکھے۔ خیر بات کر رہے تھے کہ یہ حرف جو ہیں صورتوں کے شروع میں، ان کا ذاتی طور پر کو ہمیں معنی بیان نہیں کیا گیا۔ کسی حدیث میں کہیں پر ذکر نہیں ہوا کہ ان کا ذاتی معنی کیا ہے، اور ظاہر یہی ہے کہ جس طرح الف با تا ثا حروف تہجی ہے، جس طرح ان کا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے، ایسے ہی یہ حروف ہے۔ لیکن قرآن کریم میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو بغیر کسی مقصد کے ہو، چاہے ایک حرف بھی کیوں نہ ہو۔ تو ان حروف کا مقصد کیا ہے؟ جو صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات ہیں، ان کا مقصد جو ہے وہ یہ بیان کرنا ہے کہ یہ قرآن کریم عربی زبان میں ہے۔ جو تمہاری عربی زبان کے حرف ہیں، اسی عربی زبان میں یہ قرآن ہے۔ اور قرآن کے دشمن، آپ کے مخالف کافر، ان کو اللہ نے چیلنج کیا ہے قرآن کریم میں کہ اگر تم اس قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتے اور تم کہتے ہو کہ یہ قرآن خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں گھڑا ہوا ہے، نعوذ باللہ، کہ کسی نے آپ کو گھڑ کر دیا ہے، آپ سناتے ہیں، اگر کوئی ایسی بات ہے تو تم بھی پھر قرآن گھڑ کے لاؤ۔ تم بھی عرب ہو، قرآن بھی عربی میں ہے، تو تم پھر اس جیسا قرآن لے کے آؤ۔ پورا قرآن نہیں لے سکتے، 10 صورتیں لے آؤ۔ 10 صورتیں بھی نہیں لا سکتے تو کم از کم ایک صورت ہی کھلاؤ۔ لیکن آج تک 1450 سال میں اس چیلنج کو قبول نہ کر سکا ہے اور نہ قیامت تک کو کر سکے گا۔ تو بات کرنے کا مقصد کہ ان حرفوں کا مقصد کیا ہے؟ ان حرفوں کا مقصد یہ بیان کرنا کہ یہ قرآن عربی زبان میں ہے، اور کافروں کو، قرآن کے دشمنوں کو چیلنج کرنا ہے کہ تم بھی اس جگہ قرآن لاؤ۔ اور دلیل کیا ہے قرآن عربی زبان میں ہونے کی؟ یہ حروف جو عربی زبان کے حرف ہے تہجی، حروف تہجی، انہیں حروف میں سے ہے۔ لیکن اپنی طرف سے معنی بیان کرنے ہیں حرفوں کے کہ الف کا معنی اللہ ہے، لام کا معنی جبریل ہے، اور میم کا معنی محمد ہے۔ یہ پتہ نہیں کہاں سے لیا انہوں نے، کس نے ان کو بتایا ہے؟ ایسے اپنی طرف سے تکے چلانا تو یہ غلط ہے۔ یہاں پر بھی نون کا جو حرف ہے، اس کا بھی اسی طرح سے لوگوں نے اپنی طرف سے معنی گھڑے ہیں۔ اصل تو جس طرح بتایا ہے کہ وہ حروف تہجی میں سے ہے، حروف مقطعات میں سے ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ نون سے مراد کیا ہے؟ مچھلی ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو کیا فرمایا ہے؟ ذُوالنون یا ذَنُّون، ذَنُّون یعنی مچھلی والا، کیونکہ اللہ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں ڈالا تھا، اس لیے ان کو ذَنُّون کہا۔ کہتے ہیں کہ نون کا معنی مچھلی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ذَنُّون، الف لام نون واو نون، یہ النون ہے، وہ اکیلا حرف نون نہیں ہے۔ سمجھے نا؟ دیکھیے کیسے کیسے غلط فلسفے شیطان پڑھاتا سکھاتا ہے، کہاں کی بات کہاں لا کے فٹ کر دو۔ اور یہی باطل پرست لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ اپنے باطل کو، اس کو ثابت کرنے کے لیے لوگوں کے ہاں اس کو منوانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کوئی بھی چیز پکڑ لی ادھر سے اور لوگوں کو بتایا کہ دیکھو ہماری یہ دلیل ہے، حالانکہ ہم وہاں پر النون، الف لام نون واو نون کے نام سے اس طرح سے پورا لفظ ہے، اور یہاں پر صرف نون کا حرف ہے۔ تو اس نون اکیلے نون کے حرف کو مچھلی بنا دینا، اچھا مچھلی کون سی ہے؟ پھر آگے مزید
جھوٹ اصل میں جب جھوٹ آدمی بولتا ہے نا پھر ایک جھوٹ نہیں ہوتا، ایک جھوٹ کے ساتھ 100 جھوٹ اور بولنا پڑتا ہے، سمجھے نا؟ تو ساتھ یہ بھی جھوٹ گھڑا کہ مچھلی جو ہے نا ایسی بڑی مچھلی ہے جس پر 7 زمینیں کھڑی ہیں اس پر رکھی ہوئی، ابھی مچھلی کہاں پر ہے؟ ابھی آج تک کسی کو نظر نہیں آئی، نہ سائنسدانوں کو نظر آئی ہے، سوائے گمراہ کو مولویوں کے کہ انہوں نے جھوٹ گھڑے ہیں۔ میرا یہ بتانے کا مقصد یہ ہے اس طرح کے بعض ہمارے ہاں، بلکہ بعض لوگوں کے ہاں دین ہی ان طرح کے جھوٹوں کا ہے، اس طرح کے غلط قصے کہانیوں کا دین ہے کہ لوگوں کو اس طرح کے جھوٹے قصے کہانیوں سے بہت بڑے خوش رہتے ہیں۔ مولویوں کو پتہ ہے کہ لوگوں کو خوش کیسے کرنا ہے، بس پھر اس طرح کے جھوٹ گھڑ کے لوگوں کو سناتے ہیں، اور یہ سراسر بہت بڑا جرم ہے۔ قرآن کریم میں اللہ کے کلام میں اس طرح کی بےہودہ باتیں کرنا حقیقت میں بہت بڑا جرم ہے۔ اسے میں نے کہا ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو ڈسکرج کرنا چاہیے، ان کی حوصلہ شکنی کرنا چاہیے، نہ کہ ان کو اور جو ہے ان کی سپورٹ کریں۔ تو نون جو ہے جس طرح ہوتا ہے کہ حروف تہجی میں سے جس طرح کی صورتوں کے شروع کے حروف آتے ہیں انہیں میں سے حرف نون ہے۔ والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی، وہ قسم کے لیے قسم ہے قلم کی، وما یسطرون، اور جو لکھتے ہیں۔ کون سے قلم کی قسم ہے؟ وہ عام قلم جو اللہ نے پیدا کیا بنایا ہے لوگوں کے لیے لکھنے کے، جس سے لوگ جب سے قلم بنا ہے اس وقت سے لے کے لکھتے چلے آ رہے ہیں، اور قلم کا پیدا کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ کیا نعمت ہے اس میں؟ قلم کے اندر کیا نعمت ہے؟ ہاں جی، کون بتائے گا؟ کوئی نعمت ہے کہ نہیں؟ ہاں بھائی، علم جو ہے کس سے لکھا جاتا ہے؟ قلم۔ ہاں آج کل کمپیوٹر آ گئے ہیں، وہ بٹن دبانے سے لکھا جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے جب سے آدم علیہ السلام زمین پر آئے ہیں اس وقت سے لے کر تو قلم سے لکھا جا رہا ہے، سمجھے نا؟ بلکہ اس سے پہلے اللہ نے قلم کو اس سے بہت پہلے پیدا کیا ہوا ہے۔ صحیح حدیث میں ہے، آپ مانتے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے قلم کو پیدا کیا۔ آسمان زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے قلم کو پیدا کیا، اور قلم کو کہا کہ لکھ دے۔ قلم نے کہا کیا لکھوں؟ اللہ فرمایا کہ وہ کچھ لکھ دے جو قیامت تک ہونے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ کی تقدیر سے، اللہ کے تدبیر سے قلم چلتا ہے، اور وہ کچھ لکھتا ہے جو کچھ قیامت تک ہونے والا تھا۔ کس میں لکھا ہے؟ لوح محفوظ میں۔ تو یہ وہ قلم جو اللہ نے پیدا کیا اس وقت سے لے کر، اور لوگ اس سے پیدا اٹھاتے لکھتے چلے آ رہے ہیں، اور علم کو محفوظ کرنے کا، علم کو سیو کرنے کا سب سے بڑا ایک ذریعہ ہے۔ عربی میں کہتے ہیں العلم صید والکتابۃ قید، علم جو ہے وہ کیا ہے؟ شکار ہے۔ اب شکار کب آپ کے ہاتھ میں رہے گا؟ جب آپ اس کو کسی رسی زنجیر سے باندھو گے۔ اگر ویسے ہی ہاتھ میں رکھو گے تو وہ ہاتھ میں نہیں رہتا، وہ بھاگ جائے گا چھوٹ کے، سمجھے؟ ایسے علم کا معاملہ ہے کہ علم بھی شکار ہے، اس کو بند کرنے کا، اس کو اپنے پاس محفوظ کرنے کا راستہ کیا ہے؟ اس کو لکھنا، اس کو لکھنا، اور لکھا ہوا علم دیکھیے آج سینکڑوں بلکہ ہزاروں سالوں سے لکھی ہوئی چیزیں آج محفوظ ہیں۔ اگر نہ لکھی ہوں تو انسان کی یادداشت، انسان کی میموری جو ہے نا، وہ ابھی کوئی چیز سنیں گے تھوڑی دیر بعد بھولے ہوگی، نہ بھولیں گے تو کم از کم کچھ نہ کچھ حصہ اس کا آپ کو یاد ہی ہوگا، بدل جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی نعمت بہت بڑی قلم کی کہ جس سے علم کو محفوظ کیا جاتا ہے۔ تو بات کر رہے تھے اس سے عام قلم بھی ہو سکتے ہیں جو اللہ نے پیدا کیے ہیں لوگوں کی نعمت کے، لوگوں پر نعمت کے طور پر، اور وہ قلم بھی ہو سکتا ہے جس کے آپ حدیث سن رہے تھے کہ اللہ نے قلم کو پیدا کیا سب سے پہلے، اور اس سے وہ لکھوایا جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے، وہ قلم بھی ہو سکتا ہے۔ اس قلم کی اللہ قسم کھاتا ہے۔ وما یسطرون، اور جو لکھتے ہیں۔ کون لکھتے ہیں؟ قرآن میں ذکر نہیں ہو کہ کون لکھنے والے ہیں، اور یہ بھی قرآن کی فصاحت و بلاغت کا ایک انداز ہے کہ بعض اوقات، بلکہ اکثر اوقات ہم دیکھیں گے قرآن کریم میں دیکھتے ہیں کہ چیز کو عام بیان کر دیا جاتا ہے تاکہ ہر چیز اس میں شامل ہو جائے۔ وہ لکھنے والا کوئی بھی ہو، فرشتے لکھتے ہوں، انسان لکھتے ہوں، اور مخلوقات لکھنے والی ہوں،
جو بھی لکھا جاتا ہے یسطرون سطر سے، سطر کا لفظ جانتے ہیں اردو میں استعمال ہوتا ہے، تو سطر کا لفظ یہ اسی سے ہے کہ جو لکھا ہوا چیز ہے، لکھی ہوئی چیز. تو قلم ہے، قسم ہے قلم کی اور جو لکھتے ہیں. قسم کیوں کھائی؟ پہلے بھی ہم نے کے بعد ذکر کیا ہے کہ ہمیشہ قسم کھانے کا کوئی مقصد ہوتا ہے، اس لیے قسم کے بعد اگلا جملہ جو ہے وہ اس قسم کا جواب ہوتا ہے، اس وجہ سے قسم کھائی گئی ہوتی ہے. تو کیا حقیقت بیان کی گئی ہے؟ حقیقت یہ بیان کی گئی ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ رب کی اللہ کی نعمت سے دیوانہ نہیں ہو. مجنون جس کو جن لگے ہو، دیوانہ ہو، آپ اللہ کی نعمت سے دیوانے نہیں ہو. یہ کیوں فرمایا؟ قسم کھانے کے بعد اللہ نے 3 چیزیں آپ کے بارے میں بیان کی. پہلی چیز یہ بیان کی کہ آپ اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل سے، اللہ کی نعمت سے دیوانے نہیں ہو، مجنون پاگل نہیں ہو. دوسرا فرمایا وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور بے شک آپ کا اتنا بڑا اجر ہے، بہت بڑا اجر ہے، غیر ممنون جو نہ ختم ہونے والا اجر، بہت بڑا اور ہمیشہ کے لیے جاری اجر. اور تیسری بات وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ بہت عظیم اخلاق و کردار پر فائز ہو. تو قسم کھا کے اللہ نے 3 حقیقتیں بیان کی کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں ہیں، اور آپ کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ نے جگہ جگہ آپ کی صداقت کو، آپ کی امانت کو، آپ کی عقل مندی، ذہانت اور ان چیزوں کا بیان کیا ہے. کس لیے؟ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر آپ کے مخالفین، آپ کے دشمنوں، ان کے منہ بند کرنے کے لیے، ان کے غلط پراپیگنڈوں کا رد کرنے کے لیے. تو یہاں پر بھی آپ کے دشمنوں کا پراپیگنڈا کیا تھا؟ آپ کو طرح طرح کے نام دیتے، کبھی کہتے کہ آپ شاعر ہیں، کبھی مجنون ہیں، کبھی آپ پر جادو چلا ہوا ہے، کبھی آپ جادوگر ہیں. اس طرح کے کوئی ایک نام تھا ہی نہیں. یعنی انسان جب جھوٹ بولتا ہے نا تو جھوٹ کی حقیقت ہی ہوتی ہے کہ جھوٹ کے کہتے ہیں نا پونی ہوتے ہیں. کیا مطلب پونی ہوتے ہیں؟ کہ وہ بے بنیاد ہوتا ہے، اس کی کوئی حقیقت ہوتی نہیں. جھوٹ بولنے والے کو خود نہیں پتا کہ میں کیا بول رہا ہوں. اچھا کوئی جھوٹی بات چھوڑے گا، تھوڑی دیر بعد شاید اس کو یاد نہیں ہوگا کہ میں کیا چھوڑا تھا، وہ اور بات کر دے گا، تیسری وقت پہ اور بات کر دے گا. سمجھے نا؟ اسی طرح مشرکوں کا، آپ کے دشمنوں کا حال تھا. کبھی آپ کو کہتے کہ آپ پاگل ہیں، دیوانہ ہیں، مجنون ہیں، کبھی کہتے کہ آپ شاعر ہیں. کبھی شاعر بھی دیکھا ہے کہ پاگل ہو، کہ کسی پاگل کو بھی شعر کہتے ہیں، سنا ہے آپ نے؟ لیکن جب عقل ماری ہو نا کسی کی، اس وقت پھر اس طرح کی بکواس ہوتی ہے، پتہ نہیں کہ ہم کیا بکواس کر رہے ہیں. کبھی کہ آپ پر جادو چلا ہوا ہے، اور کبھی آپ جادوگر ہیں. جادوگر بھی ہو، اس پر جادو بھی چلا ہو، عجیب بات ہے. یعنی ان کی باتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خود بیچارے پاگل ہیں، یہ باتیں کرنے والے خود پاگل ہیں، ان کی عقل پھری ہوئی ہے. اور واقعی مشرک کی مت مری ہوتی ہے ہمیشہ. تو اللہ تعالیٰ ماتا ان کا رد کرتے ہوئے ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اللہ کی نعمت سے ہرگز مجنون نہیں ہو، اگر ہرگز آپ کے اندر کوئی دیوانہ پن نہیں ہے. تو آپ کو یہ کہنے کا مقصد کیا تھا؟ کہ آپ کو واقعی کوئی شک تھا اپنے بارے میں؟ قرآن کریم میں خصوصاً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم کئی چیزیں ایسی پڑھتے ہیں کہ جس میں مخاطب تو آپ کو کیا گیا ہوتا ہے، لیکن مقصد جو ہے آپ نہیں بلکہ آپ کے دشمن ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی مخاطب تو آپ کو ہوتا ہے، لیکن مقصد جو ہے آپ کے دشمنوں کو سنانا ہے کہ تم جن کو پاگل کہتے ہو، اور اللہ کے حکم سے بھی مجنون، بعد جو لگا مجنون سے پہلے کلی طور پر نفی کرنے کے لیے کہ ہرگز طور پر، کلی طور پر کسی طریقے سے بھی آپ کے اندر کوئی پاگل پن کوئی ایسی چیز نہیں ہے، بلکہ ایسی چیز ہونا تو دور کی بات ہے. اللہ نے جو پہلے قسم کھائی ہے نا نون والقلم وما یسطرون کی، وہ قسم اسی لیے کھائی ہے کہ جو کچھ اب تک لکھا گیا ہے لوح محفوظ میں لکھا گیا ہو،
رسول کریم علیہ السلام کی تقدیر کے بارے میں، آپ کی لائے ہوئے قرآن، اس میں جو کچھ لکھا گیا ہے، آپ کی بیان کی ہوئی حدیث اور سنت، اس میں جو کچھ آپ نے بیان کیا ہے، اور بلکہ آپ سے پہلے بھی جو آسمانی کتابیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خوشخبریاں بشارتیں ہیں، اور آپ کی سیرت اور جدوں پر قیامت تک جو کچھ لکھا جائے گا، جو کچھ لکھا جا چکا ہے اور جو کچھ لکھا جائے گا، سبھی اس بات کی دلیلیں ہیں کہ آپ کے اندر کوئی جنون، کوئی دیوانگی، کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ سمجھا؟ آپ کا لایا ہوا قرآن کہ جس کا ایک ایک لفظ جو ہے دنیا اس کے مقابل کو ایک لفظ لانے کے اس پر قادر نہیں ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ایسا کلام، عظیم کلام کو لانے والا کوئی دیوانہ مجنون نہیں ہوتا۔ آپ کی بیان کی ہوئی حدیثیں کہ چھوٹی سی حدیث ہوگی چند الفاظ کی، لیکن علماء اس کی شرح کرنے پر پوری کتابیں لکھ دیتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو پوری کتاب پڑھنا پڑے گی۔ کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس قدر عظیم کلمات کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایسی باتیں کہنے والے کے اندر کچھ دیوانگی ہو سکتی ہے، تو پاگل پن ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے قسم کھائی قلم کی اور یہ جو لکھا جاتا ہے کہ ساری باتیں اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس عظیم ذہانت و فطانت کے اور کس عظیم عقل و دانائی کے مالک ہیں کہ جن کو آپ کے دشمن آپ کو دیوانہ کہہ رہے ہیں۔ اچھا، ایک تو یہ، دوسرا وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، آپ کے بارے میں کافروں کے پراپیگنڈے بھی تھے۔ پر یہ پراپیگنڈے کیوں ہوتے ہیں؟ ہمیشہ حق پرستوں کے خلاف باطل پرست جو ہے غلط پراپیگنڈے کرتے ہیں، آج بھی ہو رہے ہیں۔ مقصد کرنے کا کیا ہوتا ہے؟ اس کے کئی مقاصد ہوتے ہیں۔ ایک تو لوگوں کے ہاں ان کو گرانا، لوگوں کے ہاں ان کو گھٹیا بنا کے پیش کرنا کہ یہ تو جادوگر ہے، یہ تو مجنون ہے، اس کی بات کیا سنتے ہو تم، سمجھے نا؟ ایک تو یہ۔ دوسرا، بعض اوقات زیادہ پراپیگنڈا جو ہے اس کا اثر کیا ہوتا ہے کہ انسان بذات خود بھی جس کے متعلق پراپیگنڈا کیا جائے خود بھی کسی شک میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ دینے والے بھی اتنی باتیں ہو رہی، اتنا کچھ کہا جا رہا ہے کہ لازمی کی بات تو ہوئی نہیں۔ ہمارے ایسے کہتے ہیں نا، اتنی لوگ باتیں کر رہے ہیں تو لازماً کچھ بات تو ہوگی نا۔ بھائی لوگوں کی زیادہ باتیں کرنا کسی بات کے صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہوتی، سمجھے نا؟ یہ دیکھو کہ باتیں کرنے والے ہیں کون، کافر ہیں، بے ایمان ہیں، جھوٹے ہیں، چاہے پوری دنیا بھی کیوں نہ ہو، لیکن انسان فطری طور پر متاثر ہوتا ہے جب زیادہ باتیں ادھر کی ادھر کی، چاروں طرف سے باتیں، ابھی اتنی باتیں ہو رہی، اس کا مطلب کہ کچھ نہ کچھ ہوگا لازمی۔ اس لیے ہمیشہ باطل پرستوں کا ایک وار ہے کہ وہ حق کو دبانے کے لیے، حق کو گرانے کے لیے اس کے خلاف جو شور ہو سکتا بچاتے ہیں، جو ان سے پراپیگنڈے ہو سکتے کرتے ہیں، جو جھوٹ بول سکتے بولتے ہیں، تاکہ کوئی نہ کوئی تو پھنسے گا نا، کوئی نہ کوئی تو گمراہ ہوگا۔ تو یہ مقصد ہوتا ہے، اس لیے آپ کے خلاف بھی اس طرح کی ساری چیزیں۔ اور دوسرا ان کا بڑا جو تھا وہ یہ بھی کہتے تھے کہ بھئی اس سے ہمیں آپ سے پریشان ہونے کی بات نہیں، یہ چند دن کی بات ہے، آپ فوت ہو گئے، ختم ہو جائیں گے، ماں باپ آپ کی بات ختم ہو جائے گی، اولاد آپ کی کوئی ہے نہیں، آپ کے بیٹے تو بچپن میں فوت ہو گئے، اس لیے بڑے خوش تھے کافر جب آپ کا دوسرا بیٹا بھی فوت ہوا نا مکہ میں، تو کافر بڑے بگڑے بجانے لگے کہ محمد جو ہے وہ ابتر ہو گیا۔ ابتر کے معنی کہ جس کا کوئی نام و نشان نہ ہو، اس کے آگے نسل نہ چلتی ہو، کہ اس محمد سے پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، اس کی کوئی نسل ہے نہیں، بس وہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ إِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور آپ کے لیے وہ اجر ہے، عظیم اجر ہے جو نہ کبھی ختم ہونے والا۔ اس میں اس بات کا بیان ہے کہ رسول کریم علیہ السلام کی ذات قائم و دائم رہنے والی ہے۔ آپ اگرچہ دنیا سے چلے بھی جائیں گے، فوت بھی ہو جائیں گے، تب بھی آپ کا نام ہمیشہ بلند رہنے والا ہے، ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ اور حقیقت بھی یہی، ہم اس سے پہلے سورۃ 30 پارے پڑھا ہے، سورۃ الم نشرح وغیرہ میں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کا ذکر، آپ کا نام بلند کر دیا۔
کافر آپ کو مٹانا چاہتے تھے، آپ کو دبانا چاہتے تھے، اللہ ماتا کہ جتنا وہ دباتے ہیں ہم آپ کو اتنا ہی اونچا کر رہے ہیں۔ اور واقعی آپ کے دشمن ابو جہل، ابو لہب، سارے بے ایمان کٹ مر گئے، ان کا نام و نشان مٹ گیا، لیکن رسول کریم علیہ السلام اگرچہ آپ کے بیٹے زندہ نہ رہے، لیکن اللہ نے آپ کو وہ روحانی اولاد مسلمانوں کی شکل میں وہ دی کہ جو قیامت تک جاری ہے، اربوں خربوں کی تعداد میں ہے، اور زمین پر کوئی ایسی جگہ نہیں اور دن رات میں سے کوئی ایسا لمحہ نہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بلند نہ ہوتا ہو۔ سمجھے نا؟ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے شان و منزلت جو اللہ تعالیٰ کسی کو دیتا ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ آپ کے لیے وہ عظیم اجر ہے جو نہ کبھی ختم ہونے والا، کہ اس کا مطلب کہ آپ کی دعوت، آپ کا دین باقی ہے، جاری ہے، اور قیامت تک آپ پر لوگ ایمان لانے والے پیدا ہوتے رہیں گے، آتے رہیں گے، اور ہر ایمان لانے والے کا اجر کس کے کھاتے میں جا رہا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ آپ نے کیا فرمایا ہے؟ الدال علی الخیر کفاعلہ، یا من دل علی خیر فلہ اجر مثل فاعلہ، کہ جو کسی کی خیر کے نیکی کے کام پر کسی کی رہنمائی کرتا ہے، آپ نے کسی کو نیکی کا کام بتایا، اس نے وہ نیکی کر لی، صرف اس کو نیکی ملے گی جتنی اس کو ملے گی اتنی آپ کو ملے گی۔ اب یہ تو ہمارا حال ہے، چلو ہمارے کسی بات کہنے پر کوئی 2-4 آدمی کو، 8-10 آدمی کسی کو کوئی نیک بات معلوم ہوگی، ان کی وجہ سے ہم کو بھی نیکی مل گئی، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ایمان لانے والے، آپ کے لائے ہوئے دین کو اپنانے والے، آپ کی دی ہوئی تعلیمات پر چلنے والے اربوں خربوں لوگ، ان سبھی کی نیکیاں کس کو مل رہی ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہاں پر ہمیں بعض لوگوں کی حماقتوں کا، جہالتوں کا اندازہ ہوتا ہے کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے الگ سے کوئی قربانیاں کر رہے ہوتے ہیں، کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ قربانی کا وقت آ رہا ہے، آپ کو ملیں گے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی، ان سے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ تم جو قربانی کر رہے ہو یہ تم کو کس نے بتائی ہے؟ یہ تم جو قربانی کرو گے کیا اس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں ملے گا؟ لیکن سراسر جہالت ہے کہ نہ صحابہ نے کی، نہ تابعین، ائمہ کرام نے کی، یہ کوئی زیادہ عقیدت مند نکلا ہے کہ اللہ کے نام کی، اللہ کے نبی کے نام کی قربانی کرنے والے، اور اس طرح کے کام کو عمرہ حج کرنے جاتا اللہ کے نبی کے نام کا عمرہ، ان کے نام کا طواف۔ بھائی تم اپنی فکر کرو، اپنا تمہارا کیا حال ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ جن سے اونچا مقام رحمہ اللہ نے کسی کو دیا نہیں، وہ ہستی ہیں کہ جن کا کوئی گناہ سر ہے ہی نہیں کہ جس کو مٹانا ہو۔ اللہ نے آپ کو وہ عظیم شان دے دی ہے جیسی شان کسی کو ملنے والی نہیں ہے۔ تمہارے اس طرح کے کاموں سے آپ کی شان نہیں بڑھتی۔ تو لیکن یہ شیطان کے سارے طرح طرح کے ہیں، اور کہتے ہیں بھی یہ عقیدت کا انداز ہے، اور جو نہیں کرتا اس طرح کے کام بھی یہ تو گستاخ ہے۔ پھر تمہارا ابوبکر صدیق اور صحابہ کرام سارے گستاخ ہوئے جنہوں نے یہ کام نہیں کیا آپ کے لیے، نعوذ باللہ۔ عجیب بات ہے۔ تو خیر بات کر رہے تھے کہ مسلمان قیامت تک آنے والا ہر مسلمان جو نیکی عبادت کر رہا ہے، جتنا اجر اس کو مل رہا ہے اتنا ہی اجر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا رہا ہے۔ اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا اجر ہے۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور تمہارے لیے وہ اجر ہے بہت بڑا جو نہ کبھی ختم ہونے والا ہے، قیامت تک جاری ساری ہے، اور آخرت میں بھی اس اجر کے جو عظیم انداز ہے۔ تو یہ 2 چیزیں بیان ہوئی، تیسری وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور یقیناً آپ بہت بڑے اخلاق و کردار پر فائز ہو۔ انشاءاللہ اس پر اگر بات ہوگی، کیونکہ اس پر لمبی بات کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کن اخلاق کے مالک تھے، آپ کے کیا عظیم اخلاق تھے کہ جس کا اللہ تعالیٰ جس کی گواہی دے رہا ہے، یہ نہیں کہ صرف آپ کے اچھے اخلاق ہیں، بلکہ بہت بڑے عظیم اخلاق کے مالک ہو رب کائنات جس کو کہہ رہا ہو، تو آپ کے وہ اخلاق کیا ہیں اور وہ اخلاق کس طرح کے ہیں، تاکہ ہم بھی ان کو جان کر اپنے اندر پیدا کر سکیں۔ تو انشاءاللہ اگر اس پر بات ہوگی۔ بارک اللہ فیکم۔